إله إلا الله لا 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 إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه الترمذي والنسائي. عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاری. اب تک ایمان کی تکمیل کے حوالے سے جن دو اشیاء کا تذکرہ ہوا وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور مسلمانوں کے ساتھ کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو اپنے نفس کے لیے پسند کرے. آج تیسری چیز بیان کی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کامل مومن وہ ہے جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، اذیت نہ پہنچے. چنانچہ پہلی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جس میں مسلم اور مومن دونوں کا تذکرہ ہے کہ کامل مسلمان کون ہے اور کامل مومن کون ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم. اور مومن وہ ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کے بارے میں کوئی کھٹکا نہ ہو، کوئی خوف و خطر نہ ہو. چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانی کامل اس شخص کی ہے جو اپنی زبان سے بھی اور اپنے ہاتھ سے بھی دوسروں کو بچا لے. زبان کا تذکرہ پہلے ہے، ہاتھ کا تذکرہ بعد میں ہے، اس لیے کہ زبان کی طرف سے پہنچائی جانے والی خرابی یا تکلیف وہ بہت زیادہ عام ہوتی ہے بنسبت ہاتھ کے. ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں. انسان اپنے ہاتھ سے اسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے جو اس کے سامنے یا قریب موجود ہو اور عمر میں یا مرتبے میں اس سے کم ہو، اس سے بڑا نہ ہو. اور تیسری بات یہ کہ اس کو خود بھی طاقت حاصل ہو کہ وہ آگے بڑھ کر اس شخص کو مارے یا کوئی نقصان یا اذیت پہنچائے. جبکہ زبان سے ہاتھ پہنچانے، تکلیف پہنچانے میں، برائی کرنے میں یہ شرائط بالکل موجود نہیں. وہ شخص چاہے زندہ ہو یا مر چکا ہو، سامنے ہو یا ہزاروں میل دور بیٹھا ہو، کمزور ہو اس سے یا اس سے طاقتور بھی ہو، ہر قسم کی زبان سے غیبت، بدگمانی، بہتان اور تکالیف، گالیم گلوچ سب کیا جا سکتا ہے. اس لیے زبان سے دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے انسانوں کو بچا لینا یہ مسلمانی کا بہت بڑا درجہ ہے. اور مومن وہ ہے فرمایا جس کے بارے میں لوگ مامون ہوں، لوگ امن میں ہوں کہ اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تکلیف نہیں پہنچے گی. چنانچہ گویا کہ سمجھ لیجئے کہ دوسروں کو ایذا پہنچانا یہ مسلمانی کے خلاف ہوا، اور کسی مسلمان کو خوف میں مبتلا کر دینا
صرف یہ کھٹکا ہی ہونا کہ یہ شخص نقصان پہنچا دے گا، یہ ایمان کے منافی ہو۔ اگلی حدیث اسی مضمون کو مزید واضح کرتی ہے اور اس کا دائرہ کار مزید تنگ کرتی ہے۔ آپ نے 3 دفعہ ارشاد میں شریح الخزائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ تو یہ بہت سخت الفاظ ہیں، یقیناً صحابہ پریشان ہو گئے ہوں گے۔ قیل ومن یا رسول اللہ، عرض کیا گیا کہ کون یہ اللہ کے نبی؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور آفتوں سے محفوظ نہیں، جس کا پڑوسی، جس کا ہمسایہ، جس کا قریب رہنے والا اس کی اذیت سے، اس کے شر سے محفوظ نہیں، وہ تو بالکل مومن نہیں۔ ایمان کا کمال تو دور کی بات ہے، یہاں تو 3 دفعہ قسم کھائی جا رہی ہے، اس کا ایمان ہی خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہاں اس دائرے کو تنگ کر کے مزید اس میں تاکید پیدا کر دی گئی کہ پڑوسی اور قریب والے جو رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، اگر کوئی شخص ان کو اذیت پہنچا رہا ہے تو وہ تو سارے معاشرے کے لیے تو معاشرہ یا لوگ عوام الناس وہ تو پھر دور ہو جاتے ہیں، تو قریب کا سرکل ہے۔ تو ایمان کے کمال کے لیے معلوم ہوا کہ کامل مومن وہی ہے جس کے قریب رہنے والے بہت زیادہ مامون ہوں، قریب رہنے والوں کو کوئی اذیت، کوئی تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ چنانچہ ترمذی میں ہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر، تب تو ایمان والا بن جائے گا، تب تو ایمان والا بن جائے گا۔ یہ وہی بات ایک اور پیرائے سے بیان کر دی کہ صاحب ایمان بننا ہے تو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی وہ بہت بڑا درجہ تھا، اس سے ایک درجہ یہاں نیچے آئے ہیں، وہ درجہ یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کی تکلیف سے، جس کی اذیت سے ہر شخص محفوظ ہوتا ہے اور ہر شخص اس کی اذیت سے بچ جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں غور کرنا ہوگا آج اپنے طرز عمل پر، اپنی زبان پر، اپنے ہاتھ پر۔ آج بہت زیادہ تکلیف، دوسروں کو اذیت پہنچانے کی شکایت عام ہے، نہ پڑوسیوں کو جانتے ہیں، نہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے معاملات درست ہیں، اور ہم لوگوں کی غیبت بھی کرتے ہیں، اپنی زبان سے، اپنے طرز عمل سے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ایمان کے خلاف ہے، مسلمانی کی تعریف کے خلاف ہے۔ مسلمان وہ ہے جس سے سارے انسان خوش ہوں، محفوظ ہوں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی آدمی کسی کو گناہ کرنے پر، کسی نافرمانی پر، کسی بے حیائی پر ٹوکتا ہے، اس پر منع کرتا ہے، اس سے اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ اس میں داخل ہی نہیں۔ کسی ناحق وجہ سے ستانا کسی مسلمان کو، کسی پڑوسی کو تنگ کرنا، رستوں کو روک دینا، تمبو لگا کے رستے روک دیے جاتے ہیں، غلط گاڑیاں پارک کر دی جاتی ہیں، زور زور سے گانے بجائے جاتے ہیں، شام کو شور کیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہم غور کریں گے جس سے ہم لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل مومن بنائے اور ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔